ٹرمپ صاحب کو چودھری صاحب کو نوبل ایوارڈ باقاعدہ سرکاری طور پہ دے دیو تاکہ وہ چودھری صاحب انہوں نے امن دی پگ پوا دیو تاکہ دنیا دے وچ جو جتھے لڑائی جھگڑا ہوئے وہ پھڑ کے جا کے آپ ہی روک لین. وہ ایوارڈ نہیں دیو گے تو سب نو تڑیاں لاندے رہن گے. میں نہیں چھڈاں گا تانوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین علی اعجاز آفیشل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہے ایم اے شہزاد خان صاحب, ون اینڈ اونلی, جو پریڈکشنز کے ماسٹرز ہیں اور پریڈکشن کی بڑی آج کل 110% ایکوریٹ جا رہی ہیں. ناظرین آج بات کریں گے, ناظرین سیاسی پہلو تو ہم اکثر ان سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں, آج بات کریں گے انٹرنیشنل سٹوریز پہ, کیونکہ خان صاحب جو انٹرنیشنل لیول کا بھی جو نالج رکھتے ہیں وہ بھی کسی کم اسٹرالوجر اور نمرولوجسٹ کے پاس ہوتا ہے. تو بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کی. خان صاحب کے پاس چلتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. جی سر, آج کل انٹرنیشنل پہلو پہ بڑی بات ہو رہی ہے, بڑے پہلو کھلے ہوئے, بڑے محاذ کھلے ہوئے ہیں. آپ نے مجھے پچھلے پروگرام کہا تھا کچھ جنگیں بھی ہو سکتی ہیں, بٹ سر اسپیسیفک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ امریکہ اور وینزویلا. پہلے سر ان کی کوئی اپوزیشن لیڈر ہے ماریا, اس نے اپنا کوئی میڈل دے دیا ٹرمپ کو, یہ کیا سٹوری ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. بے شک بالکل جی. میں نے بھی آج سنا ہے کہ وہ ان کی اپوزیشن لیڈرز ہیں, کوئی ماریا کورنیا, کوئی ایسا کوئی نام ہے, کورینا. تو انہوں نے جو ان کو ایوارڈ ملا تھا 2025 میں دنیا میں امن کا ایوارڈ, نوبل, اور سرکاری طور پہ ملتا ہے, بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور جو کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ سمجھ رہے تھے شاید مجھے ملے گا, وہ امید کر رہے تھے. ایسے ہی ہے, کیونکہ انہیں خود پہ ایک ایوارڈ حاصل تھا کہ انہوں نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائی. وہ سوچ رہے تھے کہ مجھے ملے گا. اب ادھر ہم دیکھیں ماریا کو, ماریا کورنیا جو ہے, کورینا, وہ جمہوریت کو فروغ دے رہی تھی. وہ نیکولس کے خلاف تھی, نیکولس کے, اور ٹرمپ نے آ کے نیکولس کو گرفتار کیا اور لے گئے. ان کے کیس وغیرہ لگ گئے عدالتوں میں. خیر, ماریا نے آج جو 15 تاریخ ہے, 15 جنوری کو وائٹ ہاؤس میں جا کے اپنا جو میڈل ہے جو گولڈ کا ہے وہ ان کو دیا اور علامتی دیا کہ جی آپ اس کے حقدار ہیں. میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے خوش ہوئے ٹرمپ, کیونکہ ٹرمپ تو چاہتے تھے کہ ملے مجھے ان سے نوبل ایوارڈ. تو چلو وہ ایک میڈل مل گیا, لیکن وہ سرکاری طور پہ تو نہیں ملا, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے گفٹ دے دیا. ٹھیک ہے, ماریا نے. دوسری طرف یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ 12 جنوری سے 19 جنوری تک دنیا میں کچھ اچھا ماحول نہیں دیکھ رہا. ہاں آپ نے بتایا جھڑپیں, جنگیں, اور وہی ہوا کہ بے شمار عرب ممالک میں ایئر بیسز پہ امریکہ نے اپنی فضائی تنصیبات لگا دی ہیں ایران پہ اٹیک کرنے کے لیے. اچھا یہ تھا, ماحول بن گیا ہوا تھا فل. لیکن آج وہ جو میڈل ملا ہے تو ٹرمپ جو تھوڑے سے نرم بھی ہوئے ہیں, انہوں نے مہلت دی ہے ایران کو, ذرا سیدھے بدلے ہو جاؤ, اس طرح کی مہلت دی ہے. لیکن پھر بھی ان کی تیاری جاری ہے. قطر, یو اے ای, سعودیہ, ادھر عراق, ادھر کہیں جہاں بھی دیکھیں, عمان, ساری جگہ تیاری بھی جاری ہے. خوف کے بادل ابھی بھی ہیں, 19 جون تک ہیں, پھر اس کے بعد 19 جنوری تک ہیں, پھر اس کے بعد 28 جنوری سے 31 جنوری تک بھی ہیں اس مہینے. میں یہ کہتا ہوں اپنے تئیں, اگر دنیا میں امن چاہتے ہو تمام ممالک, تو جناب ٹرمپ صاحب کو, چودھری صاحب کو نوبل ایوارڈ باقاعدہ سرکاری طور پہ دے دیو تاکہ وہ چودھری صاحب انہوں نے امن دی پگ پوا دیو تاکہ دنیا دے وچ جو جتھے لڑائی جھگڑا ہوئے وہ پھڑ کے جا کے آپ ہی روک لین. وہ ایوارڈ نہیں دیو گے تو سب نو تڑیاں لاندے رہن گے. میں نہیں چھڈاں گا تانوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں ٹرمپ صاحب نو بھائی دے دیو ایوارڈ, نوبل ایوارڈ, تے انہوں نے پگ امن دی پا دیو. بالکل ٹھیک ہے. تے پھر اس سے ذرا جو میں اپنے تئیں کہہ رہا ہوں, نالج آف جفر سے ہر جگہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ
ٹرمپ جو ہے اگر ابھی غصے میں آ جائیں میں نہیں تمہیں چھڑنا، بعد میں کچھ لوگ کہیں سر آپ بہت بڑے، آپ ببر شیر، آپ وہ پھر معاف بھی کر دیتے ہیں، اوکے جی اوکے ٹھیک ہے، تو نوبل ایوارڈ دیو، پوری دنیا میں جو اس وقت پریشان ہے، دنیا ڈر رہی ہے، وہ ڈر ختم ہو جائے. جی بالکل ٹھیک ہے سر. اب یہ تو بات آپ نے کر دی نوبل پرائز کی، ٹرمپ کی. اب بات کریں گے اسپیسیفک سر ایران اور امریکہ کی جو کشیدگی چل رہی ہے اس پہ. ابھی ٹرمپ صاحب نے کہا کہ اگر ایران نے پھانسی دی نا اپنے مظاہرین جو ان کے ہوئے ہیں تو امریکہ بھرپور حملہ کرے گا. جواب میں ایران نے کہہ دیا کہ جی اسرائیل طرح کی غلطی اب امریکہ نہیں کرے گا. یہ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ جنگ کا تو آپ نے بتا دیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو نا ایران میں ماحول خراب ہو گیا تھا، ادھر لوگ باہر نکل آئے اور احتجاج شروع ہو گئے، توڑ پھوڑ، دنگا فساد، یہ ساری چیزیں شروع ہو گئیں. اور ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ ایران کی عوام کے ساتھ میں ہوں اور میں آپ جب بھی آواز دو گے میں آؤں گا، مفہوم. تو ادھر جو آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں انہوں نے اس جو عوام باہر نکل رہی تھی اس چیز کو کنٹرول کر لیا. ایسے ہی سر. اور وہ جو اور زندگی معمول پہ آ گئی اور اس کے بعد یہ نیٹ وغیرہ ہر چیز کھل گئی. اور وہ ٹرمپ جو تھے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات ہو تو میں حملہ کر دوں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو پھانسی پھوسی دی تاں بھی میں دی تم چھڈاں گا، تو پھانسی بھی کوئی نہیں دی ابھی تک. تو وہ بات ہو گئی، بہانہ ختم. پھر UAE، سعودیہ اور اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں قطر وغیرہ نے کیا ٹرمپ صاحب جانتے ہو، کیونکہ ایران نے تو صاف کہہ دیا جدھر سے کوئی چیز اڑ کے آئی جس ملک سے تو میں اتھے میں ٹھوکاں گا، اس جگہ کی ایئر بیس کو میں نشانہ بناؤں گا. تو اس سے ظاہر ہے اب مڈل ایسٹ میں بے شمار ٹورزم ہے، کہیں بھی یہ چیز شروع ہو جائے تو وہ تو ٹورزم گیا، مڈل ایسٹ تو ایسے گیا، ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. سارے لوگ واپس، انویسٹمنٹ ختم، یہ تو خطہ تباہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. تو زیادہ ڈر ہے ایران کو نہیں، یہ ڈر ہے زیادہ ڈر مڈل ایسٹ کو پڑ گیا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کچھ کیا تو ایسی نال ہی رگڑے گئے گندم کے ساتھ گیوں. اور ایران نے تو سیدھا کہہ دیا کہ جی میں اس کا پھر جواب دوں گا، لیکن یہ ایسی باتیں ہیں. تو اس لیے مڈل ایسٹ کو زیادہ پرابلم. اور پاکستان کے حوالے سے میں نے پیشن گوئی کی ہوئی تھی، ہے ابھی بھی اس پہ میں قائم ہوں. اس خطے کا جو چودھری بنے گا مسلمانوں کا ہے بھی الحمدللہ، کیونکہ اٹامک پاور ہے ہم، وہ پاکستانی بنے گا اور پاکستان آربیٹریٹر بنے گا. بالکل جو میں اپنی طرف سے سمجھ رہا ہوں نالج آف ظفر میں ثالثی بنیں گے ہم تمام ممالک کی جو مڈل ایسٹ میں جو ہے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں. اور ہمارے امریکہ سے بھی تعلقات اچھے ہیں. ہم اس وقت امریکہ بھی ہمیں عزت دیتا ہے. اور مڈل ایسٹ جنگ جو جیتی ہم نے اتنی بڑی، ہم نے ٹھوک دی ہے اس کے انڈیا کے جہاز. جو میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ہم 7 سے 8 جہاز گرائیں گے. اور اسی پہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں آرڈر بھی آ رہے ہیں. اچھا اور میں نے کہا تھا ہم رافیل بھی گرائیں گے، SU-400 بھی ہم تباہ کر دیں گے. ساری میری پیشن گوئی ہے پوری. اور یہ تو جنگ ہمیں لاٹری ملی ہے، اللہ نے عزت دی ہے بڑی، پوری دنیا میں عزت ہوئی. جی اچھا سر، میرا آخری کویشچن یہ ہے آپ سے کہ سر یہ جو جنگ ہے کیا مزید اور جنگیں آپ دیکھ رہے ہیں؟ 8 سے 9 ممالک جنگ کہہ لیں، حملے کہہ لیں، سرجیکل اسٹرائک کی لپیٹ میں ہیں. 8 سے 9 ممالک، ایک ملک تو ہو گیا نا، جی کیا کہتے ہیں وینزویلا. ہاں. اب 7 سے 8 اب ہم کہیں گے 7 سے 8 ممالک جو ہے اب رجیم چینج بھی ہو سکتا ہے. 7 سے 8 کنٹریز کے بادشاہ ہوں یا کوئی صدور ہوں، کچھ بھی ہوں، وزیر اعظم ہوں، ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں قید میں بھی جا سکتے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں انجرڈ بھی ہو سکتے ہیں شدید. یہ چیز بھی ہے. اس سال کو اگر زیادہ چھیڑ خانی کی، اس سال کو کسی بڑی ملک نے چھوٹے ملک پہ کوئی حملہ کیا اور کچھ نقصان ہو گیا، تو یہ سال نمبر 1 بھی ہے، اللہ کا نمبر ہے. تو خدائی آفات بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے. ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، ارتھ کوئک ہو سکتے ہیں، آتش فشاں ہو سکتے ہیں، جنگلات میں قدرتی یعنی کہ چیزیں. ٹھیک ہے. اور وبا کا سال بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کرونا ٹائپ کی کچھ بھی وبا کا سال ہو سکتا ہے. سر یہ تو ہو گیا ایران. جاتے جاتے مجھے سر چھوٹا سا مختصر بتاتے جائیے گا، ہم ایران اور امریکہ میں یوکرین اور رشیا کو تو بھول گئے ہیں.
دیکھیں یہ میں نے کہا لارڈس کی لڑائی ہے. اس سال کا بادشاہ جو ہے وہ سورج بھی ہے, اور پلینٹس میں اگر دیکھیں تو وہ ہے جوپیٹر, اور نمبرولوجی میں سورج ہے. امریکہ نے لڑائی شروع کی کہ میں ببر شیر, خطے کا تو ببر شیر ہو گیا, یورپ ڈر گیا, ایسے کمپا یورپ کی ٹانگیں کام گئی. ٹھیک ہے. اب رشیا جو ہے اس نے یوکرین کو نہیں جانے دینا ادھر یورپ میں. ٹھیک ہے, وہ اس کی کالونی نہیں بننے دے گا, وہ اس کو اپنے انڈر رکھے گا. اور رشیا نے اپنی پاور دکھائی اور یورپ ڈرا ہے رشیا سے, کیونکہ ایک دو جگہ پہ ایسی جگہ پہ بھی اس نے کوئی دیکھا تھا تو جس سے یورپ ڈرا ہے, نو ڈاؤٹ. اب امریکہ یورپ کی طرف دیکھتا ہے, یورپ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے. امریکہ تو جی گرین لینڈ ہے وہ دیکھ رہے, وہ تو وہی کہ میں کھا جاؤں گا. پھنس گیا یورپ دونوں طرف. ٹھیک ہے. تو کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پہلے ہی کہ اس دفعہ ویسٹ میں نقصان زیادہ ہوگا, ویسٹ کو نقصان ہوگا جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. چائنا کو کوئی چھیڑ گیا, کیونکہ تیسرے ببر شیر تو چائنا بھی. بالکل ٹھیک ہے. ایک ببر شیر ہو گیا امریکہ, دوسرا ہو گیا رشیا, تیسرا ہے چائنا. اگر تائیوان نے کوئی ایکٹنگ کی یا جاپان نے تو چائنا انہیں بھی کھا جائے گا, پھر وہ اپنی پاور دکھائے گا میں کیڈا ببر شیر ہوں. اور کوریا جو ہے وہ تو ہے ہی ببر شیر, اتنے تو کوئی ہے ہی نہیں, کوئی شاید نظام ہی نہیں, وہ تو کلے فرد واحد حکومت ہے, ایسی ہے. اور واسطے تو ساری عوام کلیپنگ کر دی. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی امریکہ اپنے ورلڈ آرڈر بھی نکالے گا تو چائنا نہیں مانے گا, رشیا نہیں مانے گا, چھوٹے چھوٹے ملک جو ہے وہ مان لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ تھا انٹرنیشنل اسپیکٹس, انٹرنیشنل پریڈکشنز اور انٹرنیشنل معلومات. لیکن جب نوبل ایوارڈ مل گیا امن کا ایوارڈ, تو پھر ٹرمپ جو ہے وہ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے, غصہ نہیں کریں گے زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین یہ تھے انٹرنیشنل اسپیکٹس میں نے آپ کے ساتھ بات کی, جو پریڈکشن تھی وہ بھی بتائی. خان صاحب نے ایک اپنا انالیسس دیا, انہوں نے کہا جی اگر ٹرمپ کو مل کے ساری حکومتیں, یہ ان کی انالیسس ہے, یہ ان کی رائے ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب کو نوبل پرائز کا نام دے دیں تو ٹرمپ صاحب ویسے ہی بیٹھ جائیں گے, کسی پہ کوئی حملہ, کوئی گرین لینڈ, کوئی ایران شران, یہ ویسی کام نہیں وہ کریں گے. وہ چاہ رہے ہیں نوبل پرائز ان کی وش ہے. تو ناظرین ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے انٹرنیشنل ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. اللہ حافظ.